دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایما اور علامہ اقبال کی لو سٹوری سنائیں گے۔ علامہ اقبال نے ایما کو خطوط میں کون سی پیار بھری باتیں لکھی تھی؟ ایما کون تھی؟ ان کی اقبال سے دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی کس نوعیت کی تھی؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ اقبال ہر وقت ایما کی تصویر اپنے کمرے کی میز پر کیوں رکھتے تھے؟ آخر میں اقبال کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بھی آپ کو سنائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ علامہ اقبال کی شخصیت کا ایک پہلو حکیم الامت اور مفکر پاکستان کا ہے، جو اکثر درسی کتابوں اور 9 نومبر کو ہونے والی تقریبات کا موضوع ہوتا ہے، مگر ان کی شخصیت کا ایک رخ جذبات سے مغلوب نوجوان کا بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق نوجوان اقبال کے جذباتی دور کی سب سے بہترین عکاسی ایما کو لکھے ان کے خطوط کرتے ہیں۔ ان خطوط کی رومانوی فضا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اقبال کے جون 1908 کو لکھے گئے ایک خط کا اقتباس دیکھیے۔ میرا جسم یہاں ہے، میرے خیالات جرمنی میں ہیں۔ آج کل بہار کا موسم ہے، سورج مسکرا رہا ہے، لیکن میرا دل غمگین ہے۔ مجھے کچھ سطریں لکھیے، آپ کا خط میری بہار ہوگا۔ میرے دل غمگین میں آپ کے لیے بڑے خوبصورت خیالات ہیں، اور یہ خاموشی سے ایک کے بعد دیگرے آپ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ایما کون تھی؟ علامہ اقبال نے 1906 میں کیمبرج یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اسی دوران انہوں نے ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء نامی مقالہ لکھا، اور اب وہ اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کے مشورے سے اسی مقالے پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ 1907 کے موسم بہار میں جرمنی پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی۔ 1879 میں دریائے نیکر کے کنارے واقع قصبے ہائل براؤن میں پیدا ہونے والی ایما اقبال سے عمر میں محض 2 برس چھوٹی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ بین الاقوامی طلباء کو جرمن زبان سکھاتی تھی۔ میونخ یونیورسٹی میں PhD کی رجسٹریشن کے بعد اقبال کو تحقیقی مقالہ جرمن کے بجائے انگریزی زبان میں لکھنے کی اجازت مل گئی، لیکن زبانی امتحان کے لیے جرمن کی شرط برقرار رکھی گئی۔ اب اقبال کا قیام ہائیڈلبرگ میں تھا، جہاں وہ ایما سے جرمن زبان سیکھ رہے تھے۔ علامہ اقبال اور ایما کا تعلق عشق یا سادگی کی انتہا کے مصنف ظفر سید کے بقول ایک تو ہائیڈلبرگ کا ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ ایک ہندوستانی شاعر کا دل ان پر آ گیا، نہ آتا تو حیرت ہوتی۔ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے 18 برس کی عمر میں کر دی گئی تھی، جس سے وہ شدید ناخوش تھے۔ ان کی پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ عطیہ فیضی سے ایک خط میں ملک چھوڑنے، شراب میں پناہ لینے اور خودکشی تک کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک ذہین علم و ادب سے شغف رکھنے والی اور خوبصورت جرمن خاتون سے ملاقات ان کے لیے غیر معمولی تسکین کا باعث ثابت ہوئی۔ وہ ایک طرح سے ان کے لیے آئیڈیل رشتہ تھا۔ اقبال کا ہائیڈلبرگ میں محض 4 ماہ قیام رہا، مگر ایما کے نام اپنے خطوط میں وہ مسلسل اسے یاد کرتے ہیں۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، برائے کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے، جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے، اور میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کی سوانح حیات زندہ رود میں لکھتے ہیں، اقبال کی زندگی کے بہترین لمحے ہائیڈلبرگ میں گزرے۔ وہ یہاں بے حد خوش اور بے تکلف تھے، ہر کام میں بچوں کی طرح شریک ہوتے، ہر بات میں دلچسپی لیتے۔ عطیہ فیضی اپنی کتاب اقبال میں لکھتی ہیں، جیسے جرمنی ان کے وجود کے اندر سما گیا تھا۔ وہ درختوں اور گھاس پر چلتے ہوئے علم کشید کر رہے تھے۔ اقبال کا یہ پہلو میرے لیے بالکل انوکھا تھا، اور لندن میں جو قنوتی کی روح ان میں خلول کر گئی تھی، وہ یہاں یکسر غائب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق دونوں کے درمیان خطوط کے علاوہ تصاویر کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ زندہ رود میں شامل اقبال کے خطوط کے ایک صفحات اس کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ 26 فروری 1908 کو ایک خط میں اقبال لکھتے ہیں، آپ کی تصویر میرے میز پر رکھی ہے اور ہمیشہ مجھے ان سہانے وقتوں کی یاد دلاتی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ گزارے تھے۔ ایک اور خط میں اقبال تحریر کرتے ہیں، دونوں تصویریں بہت خوبصورت ہیں اور ہمیشہ میرے مطالعے کے کمرے کی میز پر رہیں گی، لیکن مت باور کیجیے کہ وہ صرف کاغذ پر نقش ہے، بلکہ وہ میرے دل میں بھی جاں پذیر ہے اور تا دوام رہیں گی۔ شاید میرے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ میں دوبارہ آپ کو دیکھ سکوں، مگر یہ ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ آپ میری زندگی میں حقیقی قوت بن چکی ہیں۔ میں کبھی آپ کو فراموش نہ کروں گا اور ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں گا۔ اقبال یورپ میں کے مصنف اور ڈاکٹر سعید اختر درانی کے بقول ایما 1908 کے لگ بھگ ہندوستان آنا چاہتی تھی، مگر ان کے گھر والے دور دراز سفر کے لیے نہ مانے۔
دوسری طرف اقبال بار بار یورپ جانے اور وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ ایما کو ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناؤں گا۔ جب تک یورپ لوٹنے اور ایما سے دوبارہ ملنے کا امکان تھا، اقبال نے خط و کتابت جاری رکھی، لیکن ہندوستان میں اقبال کی زندگی اتنی مختلف ڈگر پر رواں تھی کہ انہیں یہ خواب پورا ہوتا نظر نہ آیا اور یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ایما کی محبت ایک چنگاری کی طرح اقبال کے دل میں سلگتی رہی۔ گول میز کانفرنس کے سلسلے میں دوبارہ یورپ جاتے ہی یہ بھڑک اٹھی اور اقبال نے دوبارہ خط لکھے، مگر تب شاید دیر ہو چکی تھی۔ اقبال کے اندر کشمکش تھی، ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر والی کیفیت تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا مگر ان کی عائلی زندگی اور شخصی عظمت رکاوٹ بن گئی، یوں ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اقبال کے بارے میں چند دلچسپ حقائق یہ ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے۔ نمبر 1، اقبال اردو، فارسی، عربی، انگریزی، جرمن اور سنسکرت سمیت 7 زبانیں بول سکتے تھے۔ شاعرانہ اظہار کے لیے اردو کے بجائے فارسی ان کی ترجیح تھی۔ نمبر 2، پاکستان میں سر علامہ اقبال کی چھٹیاں، میڈیکل کالج، یونیورسٹی کیمپس، ایک ہوائی اڈہ، ایک اسٹیڈیم اور بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ان کے نام سے منسوب ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں، جرمنی میں ایک گلی کا نام بھی ان کے نام پر رکھا گیا ہے، جبکہ ایک یادگاری تختی اس گھر کے باہر رکھی گئی ہے جس میں وہ اپنے قیام کے دوران رہتے تھے۔ نمبر 3، اقبال بین الاقوامی سطح پر معزز تھے۔ 45 سال کی عمر میں علامہ اقبال کو شاہ جارج پنجم نے 1922 میں نئی سال کی تقریب میں سر کا خطاب دیا تھا۔ موریسو ولی افغانستان محمد نادر شاہ نے انہیں ایک شاندار قالین بطور تحفہ دی۔ 4، 1933 میں اقبال نے اسپین میں قرطبہ کی مسجد کا دورہ کیا۔ وہ ری کونکوسٹا کے بعد وہاں نماز پڑھنے والے پہلے مسلمان تھے۔ اقبال کے والد نور محمد کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا، لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 6، اقبال نے 3 بار شادی کی تھی۔ ان کی پہلی شادی 1895 میں کریم بی بی کے ساتھ ہوئی۔ ان کی دوسری شادی 1910 میں سردار بیگم سے ہوئی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جسٹس جاوید اقبال کی والدہ تھی، اور بالآخر اقبال نے اپنی تیسری شادی 1914 میں مختار بیگم سے کی۔ نمبر 7، اپنی وفات سے پہلے اقبال نے 3 سال لاہور میں جاوید منزل میں گزارے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے جاوید کو گھر میں رہنے کے لیے 50 روپے کرایہ ادا کرتے تھے۔ یہ گھر اس وقت پاکستان میں ایک قومی یادگار ہے۔ نمبر 8، پہلی کتاب اسرار خودی فارسی میں لکھی گئی۔ اقبال نے شاعر غلام گرامی کو ایک خط میں دعویٰ کیا تھا کہ اسرار خودی کے اشعار کے پیچھے جو تصورات ہیں وہ پہلے کبھی بیان نہیں کیے گئے، نہ مشرق میں اور نہ مغرب میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ فارسی زبان اس اظہار کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو مذہبی نقطہ نظر سے خودی پر زور دیتا ہے اور اسے ان کی بہترین تخلیقات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔